تو یہ اللہ نے فرشتے ہی مقرر کر دیے ہیں جو ہم کو بچاتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کا حکم جب نافذ ہونا ہوتا ہے، تقدیر کا لکھا جب پورا ہونا ہوتا ہے، تو وہ حفاظتی پہرا ہٹا دیا جاتا ہے۔ کتنی آپ نے قصے سنے ہوں گے کہ کوئی تیسری منزل سے گرا تو بچ گیا، کوئی بچہ ماں کی گود سے گرا تو مر گیا۔ یہ تو اللہ کا کرنا ہے نا۔ کیسے اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرتا ہے، اس نے اندازے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصیبتوں ہی سے حفاظت کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور انسان کے دل میں نیکی کی طرف رغبت اور خوف خدا پیدا کرنے میں مدد کرتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے بچے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ اچھے خیالات ڈالتے ہیں نا، القاء کرتے ہیں، کوئی نیکی کا خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ تم یہ نیکی کر لو، اور انسان اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ یہ استغفار کر لے خود بھی، اور جب نہیں کرتا تب کہیں جا کے وہ گناہ لکھتے ہیں اس کے اعمال نامے میں۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ حقیقت یہ ہے اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ یعنی مراد ہے کہ ایک قوم ہے، وہ امن سے ہے، عافیت سے ہے، نیکی کے کام کر رہی ہے، اچھے کام کر رہی ہے، تو بلا سبب اللہ اس پر عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی سورہ نساء میں، وہاں فرمایا تھا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ۔ اگر کوئی قوم برائی پر آمادہ ہو گئی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اس پر نافذ ہوگا۔ خود اس نے اپنے حالات کو بدلا، اس نے نیکی چھوڑی، برائی پر آمادہ ہوئی، اللہ کو ناراض کیا، تو اللہ کا قانون اس پہ نافذ ہو جائے گا۔ پہلے وہ بدلیں گے تو ان کے حالات کو اللہ بدل دے گا، خوشی اور اطمینان کے بجائے مصیبت میں، غم میں ان کو مبتلا کر دے گا۔ لوگوں کا اور قوموں کا دیکھا جائے تو کوئی اللہ سے رشتہ تو نہیں ہے، اللہ کی کسی قوم سے، کسی امت سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ ایک کا بیجا لحاظ کرے اور دوسری کا لحاظ نہ کرے۔ قومیں جس قابل ہوتی ہیں اللہ ان سے ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ قوموں کا اور افراد کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں یہاں بات کی جا رہی ہے قوم کی، فرد الگ چیز ہے، قوم الگ چیز ہے۔ انڈیویجولز کا تو معاملہ یہ ہے، فرد کا معاملہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نافرمانی پر آمادہ رہے ساری زندگی، لیکن اس کو کوئی سزا دنیا میں نہ ملے، عین ممکن ہے۔ لیکن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ کلیکٹیولی جب لوگ برائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی سنت ہے کہ اس کا صلہ، اس کا اجر اس کو دنیا میں ملتا ہے، اس قوم کو سزا آتی ہے اس قوم کے اوپر۔ جیسے وہ کسی نے شعر کہا ہے کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی ملت کے گناہوں کو معاف۔ انڈیویجولز کو تو پھر بھی اگنور کر دیا جاتا ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے سزا نہ دی جائے، لیکن نیشنز، قومیں، امتیں جب من حیث القوم نافرمان ہو جاتی ہیں، کلیکٹیولی جب وہ نافرمان ہو جاتی ہیں تو سزا ضرور ملتی ہے۔ آپ دیکھیں جب تک مسلمان فرما بردار رہے اللہ کی نعمتیں ان پر برستی رہیں، لیکن جب انہوں نے بنی اسرائیل جیسی روش اختیار کر لی، ان کو بنی اسرائیل جیسی ہی سزا دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہوا ہے۔ تو جو چاہے کہ ہماری حالت بدل جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ محنت کرے، مشقت کرے۔ عروج کا ایک ہی فارمولا ہے، محنتی ہونا، جفاکش ہونا، سسٹمز بنانا، پلاننگ کرنا، وقت کی قدر کرنا، علم دوست ہونا۔ ہائی ٹارگیٹس ہوتے ہیں، ایکسلنس حاصل کرنا چاہتی ہیں قومیں، سوشل ورک کرتی ہیں،
اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کے دکھ درد کا، ان کے آرام کا خیال کرتی ہیں۔ تو جو عروج پر قومیں ہوتی ہیں ان میں وقت کی پابندی ہوتی ہے، چاہے نوکری پر پہنچیں تو وقت پر پہنچیں گے، اسکول جائیں تو وقت پر جائیں گے، کوئی ان کی اپنی معاشرتی کوئی تقریبات ہوں، سوشل گیدرنگز ہوں، وقت پر جائیں گے، پورا وقت اپنے کام کو دیں گے، اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں گے۔ اعلیٰ قوموں کے اندر جو عروج پر قومیں ہوتی ہیں، تعلیم عام ہوتی ہے، اعلیٰ ترین یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز شاندار ہوتے ہیں، ریسرچ ورک ہوتا ہے ان کے ہاں، دریافت ہو رہی ہیں چیزیں، ڈسکوریز ہیں، انوینشنز ہیں، ایجادات ہیں، تو سائنٹیفک پروگریس ہوتی ہے۔ دنیا کے ہر موضوع پر ٹھوس ثبوت مہیا کرتے ہیں، وہ دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں، کائنات کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اسپتال ہوتے ہیں ان کے ہاں، شیلٹرز ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں با مقصد ہوتی ہیں، آرگنائزڈ ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ہم مسلمان بھی تھے جب مومن تھے۔ مومن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مومن عیش کوش نہیں ہوتا، کاہل نہیں ہوتا، سافٹی نہیں ہوتا، مومن سخت جان محنت کش ہوتا ہے۔ ہم ایسے ہی تھے، ہمیں اللہ نے عروج دیا، ہم ورلڈ لیڈرز تھے، ہم رول ماڈلز تھے دنیا کے لیے۔ ہم مسلمانوں نے دنیا کو سائنس بھی دی، سکون بھی دیا، خوشی اور خوشحالی، پیس اینڈ پراسپیرٹی، دونوں چیزیں دیں۔ پھر جب ہم نے اپنی حالت بدل لی، ہم جفاکش محنت کش ہونے کے بجائے ہم کاہل ہو گئے، کام کرنے کے بجائے کام سے فرار کی فکر زیادہ پڑ گئی، جاب پر آنے کے بجائے چھٹی سے دلچسپی زیادہ ہو گئی، کوئی وقت کی قدر نہ رہی، نہ کہیں جائیں گے تو وقت پر، نہ کام کریں گے تو وقت پر، نہ علم حاصل کریں گے تو وقت پر، شادی بیاہ میں جائیں گے تو وقت پر نہیں جائیں گے، ہر چیز میں وقت کا وقت ضائع ہو رہا ہے ہر چیز میں۔ اب وہ سسٹمز نہیں پسند کرتے، زوال شدہ قومیں سسٹمز کو پسند نہیں کرتی، پلاننگ پسند نہیں کرتی، ان کو ہر نظام، ہر سسٹم ڈھیلا ڈھالا چاہیے۔ ایسا نظام ان کو چاہیے ہوتا ہے زوال شدہ قوموں کو کہ جو ان کی سستی، ان کے وقت کی ناقدری اور ان کی کام چوری کو سپورٹ کرے، ان کی کاہلی کو انکریج کرے، ان کی لیتھارجی کو انکریج کرے، ان کو لیوے دے کہ اچھا ٹھیک ہے تم اور کاہل ہو جاؤ، تم اور چور ہو جاؤ، تم اور وقت پہ مت آؤ، تم بالکل ہی سست ہو جاؤ۔ جو ان کو اس طرح کا لیوے دے وہ نظام ان کو اچھا لگتا ہے۔ ایکسلنس سے، پرفیکشن سے، منظم ہونے سے، وقت کی پابندی سے گھبراتے ہیں، اظہار ناراضگی کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کو تو وقت کا پابند کر دیا، اتنا ہم سے کام کراتے ہیں، ہم سے یوں محنت لیتے ہیں، خفا ہوتے ہیں اس بات کے اوپر، یہ کام کرنا نہیں چاہتے۔ میڈیوکرٹی کو، ایوریج ہونے کو بڑی رحمت سمجھتے ہیں، میڈیوکرز رہنا ہے ان کو، بلو ایوریج رہنا ہے یا ان کو ایوریج رہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ محنت کی کوئی عزت نہیں، جو محنت سے دامن بچائے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ دیکھو کیسے بغیر محنت کے اس نے کام نکال لیا، اور جو محنت کرے اس کو احمق سمجھتے ہیں کہ کتنا بے وقوف ہے، دیکھو اتنی محنت کرتا ہے۔ کوئی محنت کی قدر نہیں، کوئی ڈگنیٹی آف لیبر نہیں رہتی زوال شدہ قوموں میں، خود غرضی ہوتی ہے، ڈس آنیسٹی ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو آپ دیکھیں آج ہمارا یہی حال ہے، اور افسوس کیا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو یہ کہ ہم اس ذلت کا شکار ہیں، کیا حالت بدلی ہم نے اپنی، اللہ کی مار ہم پر پڑی، احساس بھی نہیں کہ ہم کتنے برے ہو گئے ہیں، اپنی برائیوں پر ہی فخر ہے، جتنا پٹتے ہیں اتنا متکبر ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہاں اور ایسے ہی رہیں گے۔ بگڑی قومیں دنیا میں بن گئی ہیں اور ہم بنے بنائے بگڑ گئے، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اب کیا کریں، کہاں سے ٹھیک کریں؟ کسی نے کہا ہے یو بیکم دا چینج یو وانٹ ٹو سی، تم وہ چینج، وہ تبدیلی بن جاؤ جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اپنے آپ سے آغاز کرو، خالص انسانی سطح پر کوشش کرنی ہوگی، صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، دعا بھی کرو اور محنت بھی کرو۔ ہمت مردہ مدد خدا، معجزوں کے ذریعے تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی مدد نہ آئی، جو مدد آئی، جو انقلاب وہ لے کر آئے، جان توڑ محنت کے بعد وہ انقلاب لے کر آئے، خالص انسانی سطح پر کوششیں کی۔ جب ہماری توجہ، ہماری محنت، ہماری کوشش اسلام کو نافذ کرنے پر خرچ ہوگی، پھر دوبارہ ہماری حالت بدل جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی، اور ہم ایسی کاہل رہیں گے، جاہل رہیں گے، عیش پسند رہیں گے، عیش پرست رہیں گے، ہم ایسی ذلت کا شکار رہیں گے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو وی ہیو ٹو بیکم دا چینج وی وانٹ ٹو سی، خود چینج کریں اپنے آپ کو۔ آگے فرمایا آیت 12 اور 13، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المحال۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ بجلی کا ذکر کیا گیا۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص گرج کے وقت اس آیت کو 3 دفعہ پڑھ لے گا وہ گرج کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے نا، آیت نمبر یہاں پر آیت نمبر 13، جو 3 دفعہ پڑھ لے گرج کے وقت وہ گرج کی آفت سے محفوظ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے بادل کے گرجنے کے وقت، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافینا قبل ذلک، کہ اللہ تو اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور تو اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر، اور تو اس سے پہلے ہی ہم کو عافیت دے دے۔ تو کہا کہ رعد بھی اللہ کی حمد کرتی ہے، تسبیح کرتی ہے، یعنی بادل کی گرج بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یا بعض علماء کا خیال ہے کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بارش برسانے پر مامور ہے، وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتا ہے۔ بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے وہ انسانوں کے دلوں میں خوف تو پیدا کرتی ہے نا، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ تو بجلی اتنی خوفناک چیز ہے، تو اس ذات سے ڈر نہیں لگتا جس کے اختیار میں یہ بجلی ہے، جس نے یہ بجلی چمکائی اور گرائی۔ اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کے تصور سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے رعد، اس کو دیکھ کر یہ حال ہوتا ہے انسان کا خوف سے، تو خالق کا سوچ لے اس کا کیا مقام اور کیا اس کا جلال ہوگا۔ لیکن انسان کی غفلت ہے، ان تمام طاقتوں کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن تب بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا ہی چلا جاتا ہے، بات ہی نہیں ماننا چاہتا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14۔ لہ دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر بھٹکی ہوئی۔ نہایت بلیغ مثال ہے جس سے کہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
پہلے تو فرمایا کہ بس اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. دعوت الحق کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کو پکارنا ہی برحق ہے. اللہ کے علاوہ اور کسی سے اگر دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا بھٹک گئی، ضائع ہو گئی، اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچی. اور ایک اور مطلب یہ کیا گیا ہے دعوت الحق کا کہ اللہ جو دعوت دے رہا ہے وہی برحق ہے، جو رسول دعوت دے رہے ہیں وہی برحق دعوت ہے. اور فرمایا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کوئی ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے، رسپونڈ کر ہی نہیں سکتے. اور کئی وجوہات ہیں جو وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے ہوں کہ کیوں نہیں ان کی دعا کا جواب ملتا. ایک تو یہ کہ وہ جن کو پکار رہے ہیں ان کا وجود ہی نہیں. اب کوئی پکارتا ہے لکشمی دیوی کو، یا کوئی پکارتا ہے پوسائیڈن کو، یا وینس کو، یا اولمپس کو، ان کا تو وجود ہی نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ چند نام ہیں جو تم نے رکھ لیے. لات کہہ کر پکارتے ہو، حبل کو پکار رہے ہو، کوئی وجود ہی نہیں، تو فرضی نام ہیں، چند نام ہیں جو کہ رکھ لیے گئے، ہستیاں کوئی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے جو موجود ہی نہیں وہ جواب کیسے دے گا. اس کے علاوہ دعائیں کی گئیں پتھروں وغیرہ سے، تو وہ تو سن ہی نہیں سکتے، وہ کیا جواب دیں گے. پھر دعائیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں اولیاء اللہ سے، یا بزرگوں سے، یا اصحاب قبر سے، قبر والوں سے جو دنیا سے چلے گئے، جو قبر کے اندر ہیں. وہ سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، اتنی بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. ابھی اس سے بحث نہیں کہ قبر والا سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سننے کے باوجود وہ جواب نہیں دے سکتا. اور اگر فرشتوں کو پکارتے ہیں، فرشتے سنتے تو ہیں، جیسے ہمارے 7 فرشتے لگے ہیں کرامن کاتبین، سنتے ہیں لیکن ہماری مدد نہیں کر سکتے. ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، اقتدار نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، وہ ذرائع نہیں ہیں کہ یہ ہماری مدد کر لیں. تو لہٰذا اس طرح پکارنا بیکار ہے. تو فرمایا کہ جو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو، وہ تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، رسپونڈ ہی نہیں کر سکتے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ شرک فی الدعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہے ہی عبادت. الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، خلاصہ ہے. تو دعا تو اللہ ہی سے کرنی ہے. اور مثال اس شخص کی جو اللہ کے علاوہ ادھر ادھر دوسروں کو پکارتا ہے، کسی قبر والے کو پکارتا ہے، کسی بت کو پکارتا ہے، یا کسی اور ہستی سے دعا مانگتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کی تو حالت ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہاتھ پھیلانے والا ہو پانی کی طرف. ابھی کباستی کفئی ہی کی مثال بھی بڑی خوبصورت ہے. دونوں ہاتھ پھیلانے والا، دونوں ہتھیلیاں کھول کر پھیلانے والا. آگے یہ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، عام طور پہ طریقہ یہی ہے. تب اس نے دونوں ہاتھ اپنے اٹھائے ہیں اور وہ پکار رہا ہے پانی کو، اور پانی سے وہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے منہ میں آ جا. تو پانی تو اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. اسی طرح جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں وہ اپنی مراد نہیں پا سکیں گے، محروم رہیں گے، نامراد رہیں گے. بے جان ہستیوں کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، وہ کیا رسپونڈ کریں گے؟ پانی بھی تو بے جان چیز ہے نا، پانی تو نہیں سن سکتا، پانی تو نہیں سمجھ سکتا کہ اچھا یہ مجھے پکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے منہ کے اندر چلا جاؤں. تو پانی کو پکارنا بیکار ہے. تو فرمایا کہ پانی تو اس کو پہنچنے والا نہیں ہے. اسی طرح یہ بے جان مخلوق پکار نہیں سن سکتی. جو ان کو پکارتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ دعا کرنا غیر اللہ سے، یقیناً وہ چیز اس کے اندر موجود ہے. کفار دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا ان کو فائدہ نہیں دے رہی، گمراہ ہو گئی، یعنی کہ دلال میں چلی گئی، بھٹک گئی ان کی دعا. اور دوسری ایک اور جو فیلنگ جیسی آ رہی ہے وہ یہ
کہ صرف دعا پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا اور کوئی محنت مشقت نہ کرنا. یہ چیز بھی ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہم نے دعا تو کر لی، ہم محنت نہیں کریں گے اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے حل کے لیے. تو دعا بھی کرنی ہے، دوا بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرنی ہے. اور دعا کرنی صرف اور صرف اللہ سے ہے، نہ کسی مزار والے کو پکارنا ہے، نہ کسی مزار پہ جا کے دعا کرنی ہے. دعا بس اللہ سے. آیت 15 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً وکرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح شام اس کے آگے جھکتے ہیں. سجدہ کا لفظی مطلب ہے جھک جانا، اور جھکنا اطاعت کے معنوں میں آتا ہے. ہر چیز کائنات کے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، مراد ہے اللہ کی مطیع اور فرمان ہے، مسلم ہے، اللہ کے آگے سر بسجود ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے. اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے اس کے اوپر ہر چیز میں. طوعاً و کرہن کا ذکر کیا گیا. انسانوں میں سے کچھ لوگ تو خوشی خوشی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور یہی مومن کہلاتے ہیں. یہ خوشی سے اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں. اطاعت کا لفظ تو سے ہی بنا ہے نا، طوعاً جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں تو ہی سے لفظ اطاعت بھی بنا ہے، یعنی دل کی خوشی، دل کی رضا سے کسی کی بات ماننا، والنٹریلی جس کو ہم کہیں. اور کافر، جہاں تک کافر کا تعلق ہے، وہ تو والنٹریلی مسلم بننا گوارا نہیں کرتا، اختیاری طور پہ وہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اپنی فری ول ایکسرسائز نہیں کر رہا اللہ کے آگے جھکنے میں، لیکن مجبوراً اس کو جھکنا تو پڑتا ہی ہے. وہ ہے تو بہرحال اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں. اس کا سارا وجود، اس کی زندگی، اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کا رزق، یہ تو سب چیزیں اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں. اللہ کی اجازت کے بغیر وہ ہاتھ نہیں ہلا سکتا. اب یہ اور بات ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے اس چیز کا. نادان اتنا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، آزاد ہے نہیں. اس کے پورے وجود پہ اللہ کا حکم چل رہا ہے، بس ایک اس کی ارادے کی آزادی ہے جس کا کہ امتحان اس سے لیا جا رہا ہے. اور فرمائے کہ دیکھو سائے بھی جو ہیں وہ صبح شام اللہ کے آگے جھکتے ہیں. سائے کو آپ دیکھیں کیسے صبح کے وقت میں سایہ لمبا ہوتا ہے، پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے ظہر تک، پھر عصر کے وقت پھر سائے جو ہیں وہ لمبے ہونے شروع ہوتے ہیں. تو اس میں بھی متکبروں کے لیے ایک نشانی ہے کہ وہ خود نہیں جھک رہے، لیکن ان کا سایہ جو ہے وہ تو جھک ہی رہا ہے. سایہ تو ان کا سجدہ کر ہی رہا ہے. صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی سائے ہوتے ہیں. اب یہ جو بات یہاں بیان کی گئی ہے وہ قرآن میں اور کئی مقامات پر بھی ہم کو ملے گی کہ سائے جو ہیں وہ صبح شام اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اگر ہم لاجک پر اس دلیل کو پرکھنا شروع کریں تو ہو سکتا ہے کہ لاجک اس دلیل سے متاثر نہ ہو، ریجیکٹ کر دے لاجک اس کو، کہ کیا اللاجیکل بات ہے جو کوئی کر رہا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی سائے سجدہ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ قرآن جو ہے وہ لاجک کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، فطرت کی بنیاد پر بات کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لاجک متاثر نہ ہو، لیکن فطرت اس دلیل کا وزن محسوس کر سکتی ہے. فطرت محسوس کر سکتی ہے کہ ہاں جو یہ بات کہی گئی ہے اس میں ہے تو بڑا وزن، ویٹ ہے اس کے اندر. آیت 16 قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار. ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ.
پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ کئی دلائل، کئی ثبوت ہیں جو کہ اس آیت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی قدرت کے نظارے چاروں طرف تم دیکھ رہے ہو، اور یقیناً تمہاری اپنی فطرت بھی گواہی دیتی ہے کہ جو کچھ بنا ہے کائنات میں اس کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی میکر تو ہے، کوئی نہ کوئی خالق تو ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اور پھر تم نے اس کے علاوہ کسی کو اپنا دوست، اپنا ولی بنا لیا۔ وہ تو اپنی جان کی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے آپ سے کوئی دکھ، درد، غم، بیماری، موت دور نہیں کر سکتے، تو وہ تم سے کیسے تمہاری تکلیفیں دور کر سکتے ہیں؟ عام انسانوں کو دیکھیں، ان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، کتنی خواہشات ان کی ادھوری، نامکمل رہ جاتی ہیں، تو تم نے کیسے سوچا کہ وہ تمہاری خواہشات پوری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں؟ وہ اپنی ہر فرمائش، اپنی ہر خواہش پوری نہ کر لیتے؟ تو یہ خود ثبوت ہے، کافی ہے، یہ کافی بڑا ثبوت ہے کہ انسانوں سے دعائیں مانگنا بیکار ہیں، نہ زندہوں سے نہ مردوں سے۔ ہاں، دوسرے انسانوں سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، یہ ہم ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے، خود بھی انسان دعا کرے اپنے لیے اور دوسروں سے بھی کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ لیکن کسی ہستی سے مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر پکارنا، یا غوث پاک آپ مجھ کو یہ دے دیجئے، یا کہنا یا علی مدد، کہ اے علی آپ میری مدد کیجئے، یہ شرک فی الدعا ہے۔ یا یہ کہنا کہ اے محمد آپ آ جائیے میری مدد کے لیے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ دعا صرف اور صرف اللہ سے کرنی ہے۔ اتنے سارے پیچھے بھی دلائل فراہم کیے گئے، پھر بات کی گئی کہ اللہ سے ہی مانگو، لیکن بعض دفعہ خالق کو لوگ چھپا دیتے ہیں مخلوق کے پیچھے، بس مخلوق ہی مخلوق نظر آتی ہے ان کو، خالق نظر نہیں آتا، اللہ نظر نہیں آ رہا۔ تو فرمایا کہ بتاؤ کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا اور اندھیرے اور روشنی کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کی معرفت جس کے دل میں نہیں ہے، باطنی بصیرت نہیں ہے جس کے اندر، بصارت ہے، آئی سائٹ ہے، انسائٹ نہیں ہے جس میں، بصارت ہے اور بصیرت نہیں ہے، جو دل کا اندھا ہے بیچارہ، تو وہ آنکھوں والے کی طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اور بصیر سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ دل کی آنکھ، وہ جس کے دل کی آنکھ روشن ہو، جس دل میں وحی کا نور نہیں، وہ دل تو اندھا دل ہے۔ ایک شخص وحی کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، توحید پر باعمل ہے، ایک شخص جہالت اور کفر اور شرک کے اندھیروں میں زندگی گزار رہا ہے، تو وہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے، ان کا دعا کرنے کا انداز ایک جیسا نہیں ہو سکتا، آخرت کے بارے میں ان کا تصور مختلف ہوگا دونوں کا، اللہ کے بارے میں ان کا تصور مختلف ہوگا، ان کے اعمال فرق ہوں گے۔ اور پوچھا گیا ہے ان سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے جو شریک تم نے ٹھہرا لی ہیں اللہ کے ساتھ، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ یہ تو بتاؤ، کہ تم یہ بتاؤ کہ اچھا ٹھیک ہے، پانی اللہ نے بنایا ہے تو ہوا کسی اور نے بنائی ہے، یا چاند کو اللہ نے بنایا ہے، سورج کو کسی اور نے بنایا ہے۔ تم خود بتاؤ، اگر تم کسی کو خدا بنا رہے ہو، معبود بنا رہے ہو، تو اس نے کچھ نہ کچھ بنایا ہوگا نا، اس کے اچیومنٹس تو بتاؤ، تم اس کے کارنامے تو گناؤ، کیا کیا ہے اس نے جو تم اتنے متاثر ہو گئے اس سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دعائیں بھی اس سے مانگنے لگ گئے، حاجت روا، مشکل کشا تم نے کہنا شروع کر دیا دوسروں کو۔ تو پوچھا گیا کہ بتاؤ کیا جو ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کہ ساری تخلیق مل جل گئی، تم کنفیوز ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ نے کیا بنایا ہے اور فلاں مشکل کشا نے کیا چیز بنائی ہے، اور لات یا منات یا حبل نے کیا چیز بنائی ہے؟ اور حقیقت ہے کہ کتنا بھی بڑا مشرک ہو، وہ یہ نہیں مانتا
کہ جس کو وہ پکار رہا ہے اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے. اس بات کو کوئی نہیں مانتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ خواجہ معین الدین چشتی نے سورج بنا دیا، یہ کوئی نہیں کہے گا. نہ یہ کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ان کے اپنے دیوی دیوتا تھے اس زمانے میں بھی، ان کے بارے میں بھی یہ کبھی نہیں کہا تھا انہوں نے کہ لات منات عزا نے کوئی چیز پیدا کر دی. پیدائش میں کبھی نہیں مانا، لیکن آگے محبت میں شرک شروع کر دیا، دعا میں شرک شروع کر دیا. آج بھی سائنس جو کچھ بتاتی ہے، سائنس بھی یہ نہیں کہتی کہ جو چیزیں کریٹ ہوئی ہیں وہ 2-3 ڈفرینٹ کریٹرز ہیں اس کے، یہ نہیں کہتی سائنس بھی. سائنس کو بھی ماننا پڑتا ہے جس طرح تخلیق کے اندر سنکرونائزیشن ہے. جیسے ہر ایک کا بلڈنگ مٹیریل ایک ہی ہے، ہائیڈروجن ہے، اسی سے چیزیں بنتی ہیں، تو ان کو بھی یہ ماننا تو پڑتا ہے کہ کریشن ہوئی تو اکٹھی ہے، ایک ہی کے ہاتھوں ہوئی ہے. چاہے وہ اللہ کے وجود کا بعض دفعہ انکار کر دیں کہ کریشن خود بخود ہو گئی، یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ آج کا سائنٹسٹ بھی نہیں کہتا کہ کریشن کے اندر بہت سی ہستیوں کا ہاتھ ہے. جب بالکل ہی گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں ان کو، جب ان کی تھیوری بالکل ناقص ناکارہ اور فیل ہو جاتی ہے اس بات کی کہ کائنات خود بخود بنی، اور سائنس ان کو ثبوت فراہم کر رہی ہوتی ہے کہ کائنات خود بخود نہیں بنی، تو پھر وہ چاروں ناچار مانتے ہیں، توان و کرہن ماننا پڑتا ہے ان کو، اور وہ کہتے ہیں ہاں بنی ہے اور کسی ایک ہی نے بنائی ہے، کوئی انٹیلیجنٹ بینگ ہے. تو یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، سب پر غالب ہے، واحد ہے وہی. تو نتیجہ اس کا انفر یہی کرو تم کہ اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. آیت نمبر 17. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کر چلا. پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. اب یہاں پر ایک تمثیل ہے جو کہ بیان کی جا رہی ہے. ایمان لانے والوں کو ندی نالوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. آسمان سے پانی برسا یعنی آسمان سے وحی آئی. فسالت تو بہہ پڑی، سالت سیل سے لفظ بنا ہے. سیل کا مطلب ہوتا ہے بہنا، ہم کہتے ہیں نا سیلاب، تو سیل عربی کا لفظ ہے، آب فارسی کا لفظ ہے. عربی اور فارسی کے الفاظ کو ملا کر ہم نے سیلاب لفظ بنایا ہے. تو سالت مراد ہے بہہ پڑی. کیا چیز؟ اودیتن، وادیاں. وادی ہم تو ویلی کو کہتے ہیں. دراصل وادی عربی زبان میں کہا جاتا ہے اس راستے کو جس پر کہ بارش کا پانی بہتا ہے. جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ایک خاص پاتھ فالو کرتا ہے پانی بارش کا، اور جب خشکی کا زمانہ ہوتا ہے تو وہ راستے جیسے بن جاتے ہیں، پاتھس بن جاتے ہیں، ان کو وادی کہا جاتا ہے. تو مختلف ندی نالے بہہ پڑے اس پانی سے، بقدرہا، اپنے اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق. جس میں جتنی گنجائش تھی اس نے اتنا ہی وہ آسمان سے نازل شدہ پانی کو اٹھا لیا اور لے کر چلے. تو یوں سمجھیے کہ جیسے آسمان سے وحی آئی اور مسلمان ندی نالوں کی طرح ہیں. ہر مسلمان اپنی اپنی ہمت کے مطابق اس وحی کو لے کر چلا اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی. سورہ رعد مکی صورت ہے. ابھی مسلمان اجتماعی طاقت نہیں بنے تھے، ابھی ایک امت نہیں بنے تھے، یعنی ابھی سمندر نہیں بنے تھے، اوشن نہیں بنے تھے، بلکہ الگ الگ ندی نالوں ہی کی طرح تھے. اب یہ جو بات آئی ہے اس کو ذرا سا آپ تصور میں لے کر آئیے کسی پہاڑی چشمے کو جس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ پانی بہہ رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے پہاڑی چشموں میں کہ راستہ بہت تنگ ہوتا ہے نا، نیرو ہوتا ہے، اور پانی کو گزرنا تو ہے ہی بہرحال، کوئی اس کو ادھر سے ادھر سے راستہ نہیں ملتا. کبھی اگر آپ گئی ہوں مری کی طرف یا سوات کی طرف، آپ نے دیکھے وہاں وہ جو پہاڑی چشمے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، جوش اور خروش ہوتا ہے ان کے اندر، بھنور بن رہے ہوتے ہیں، جھاگ بن رہے ہوتے ہیں، اچھل رہا ہوتا ہے پانی، ٹکرا رہا ہوتا ہے پتھروں سے اور پتھروں کو عبور کر کر کے جا رہا ہوتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے پہاڑی چشموں کا.
تو جو انداز یہ پہاڑی چشموں کا ہوتا ہے بالکل وہی انداز ہوتا ہے جب نئی نئی وحی انسان اپنے اندر جذب کرتا ہے. ایسا جوش، ایسا ولولہ لے کر آتا ہے نیا ایمان کہ کوئی راستے کی رکاوٹ نہیں لگتی. جوش و خروش کے ساتھ راستے کی ہر رکاوٹ سے ایمان ٹکرا جاتا ہے، اور ٹکرانا پڑتا ہے اس کو، اس لیے کہ ابھی نیا اس کا ایمان ہے. لوگ گنجائش نہیں دے رہے ہوتے، زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہوتی ہے انسان کی. مخالفتوں کے جو طوفان کھڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے زندگی ہو جاتی ہے تنگ. یوں سمجھے جیسے پہاڑی چشمے کا پاتھ بالکل نیرو ہوتا ہے، تنگ راستہ ہوتا ہے پہاڑی چشمے کا. اس تنگی کی وجہ سے مومن راستہ نہیں پاتا کہ وہ کلیش کے بغیر ادھر سے ادھر سے اپنا راستہ بنا لے صراط مستقیم کا. اور جب ادھر ادھر سے اس کو راستہ نہیں ملتا، اس کو لازماً ٹکرانا پڑتا ہے مخالفتوں سے، اور مخالفتوں کو اس کو عبور کرنا ہوتا ہے. جب پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا ہوتا ہے، اس کے اندر انرجی پروڈیوس ہوتی ہے نا. اسی سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ونڈ ملز بنتی ہیں، الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے. کتنے فائدے ہوتے ہیں نا اس پانی کے تیزی سے بہنے سے. تو جیسے پانی جب تیزی سے بہتا ہے تو انرجی پروڈیوس کرتا ہے، اسی طرح، بالکل اسی طرح جب یہ نیا ایمان آتا ہے، پرجوش ایمان، اس کی اپنی انرجی ہوتی ہے، اور اس کے کئی فائدے انسان کو اس وقت حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس انرجی کو انسان ضرور فائدہ مند کاموں کے اندر لگا لے. نئے نئے تازے تازے ایمان کے ساتھ انسان وہ کام کر جاتا ہے جو بعض دفعہ بعد میں نہیں کر پاتا، بلکہ جب کچھ وقت گزرتا ہے، جب ذرا سا اس کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، پھر وہ پیچھے مڑ کر اس وقت کو یاد کرتا ہے جب اس میں نیا نیا ایمان آیا تھا، اور ان مشکلات کا تصور کرتا ہے جو اللہ کی مدد سے اس نے عبور کی ہوتی ہیں، تو اسے حیرت ہوتی ہے اپنے اوپر. ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن اٹ؟ اتنا بڑا رسک لے لیا تھا میں نے، اتنا کچھ میں نے داؤ پہ لگا دیا تھا، میں نے اتنا کچھ رسک لیا تھا. خود حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ. لیکن بہرحال یہ وقت ہوتا ہے جب انسان مخالفتوں سے گھبرائے نہ، ان کو عبور کر جائے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے، جو نوکیلے پتھر ہوتے ہیں جو کہ پانی کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں، جب پانی ٹکراتا رہتا ہے ان کے اوپر سے بہتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پتھروں کا اسموتھ ہو جاتے ہیں نا. بالکل یہی ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بریک ڈاؤن دس ریزسٹنس. اس کا کوئی اور ہمارے پاس حل نہیں ہے. جب نیا ایمان آئے تو اتنا رشک آتا ہے بعض دفعہ ان لوگوں پر جو نئے نئے اس وقت ایمان میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. جو ولولہ ہوتا ہے، جو جوش ہوتا ہے، جو انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ان کے اندر سے، ہر ریزسٹنس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں، ہر مخالفت کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اوائڈ نہیں کر سکتے. کہاں اوائڈ کریں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ہر طرف مخالفتوں کے پتھر کھڑے. آگے بھی بڑھنا ہے، صراط مستقیم پر بھی چلنا ہے، ایک ہدف ٹارگٹ بنا لیا ہے اپنا، وہاں پہنچنا بھی ہے. کیسے پہنچیں گے؟ راستہ نہیں ملتا تو مخالفتوں ہی کو عبور کریں گے نا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفتوں کو جب انسان عبور کرتا ہے تو مخالفتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، آسان ہو جاتی ہیں. پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے. یہ جو کلیش ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں جو بھی ہنگامہ کریٹ ہوتا ہے اس کو یہاں پہ تعبیر کیا گیا ہے جھاگ سے. تو فرمایا فاحتمل السیل زبدا رابیا. تو جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے. یہ جب کلیش اس طرح سے ہوگا تو باتوں کا طوفان جب اٹھے گا تو وہ جھاگ کی مانند ہوگا، فوم کی طرح ہوگا. بہت پھیلا ہوا نظر آتا ہے جھاگ، مخالفت بہت زیادہ لگتی ہے. بظاہر دیکھنے میں بہت ہے، حقیقت میں کیا وزن ہوتا ہے جھاگ کا؟ کچھ نہیں. کبھی آپ نے سرف میں کپڑے دھوئے ہوں گے، ڈٹرجنٹ کے اندر آپ پانی میں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، اوپر جھاگ آتا ہے نا، جب آپ میل نکالتی ہیں کپڑے کا جھاگ آتا ہے. کیا وزن ہوتا ہے اس کا؟ دیکھنے میں تو لگتا ہے کور کر لیا اس نے ہر چیز کو. ایک مضبوط ہاتھ چاہیے ہوتا ہے، ایک مضبوط ہاتھ آپ اس جھاگ کے اوپر سے پھیریں گی، سارا جھاگ بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح ایمان کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے مخالفتوں کے طوفان کے مقابلے میں. پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، اپنا ہدف چھوڑ نہیں دینا، راستہ نہیں موڑ لینا. چلنا ہے، بڑھنا تو ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بڑھنا تو ہے، ہر حال میں مڑنا نہیں ہے، چلنا ہے، آگے جانا ہے.
پھر جب آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو رفتہ 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 راستے بھی بنتے چلے جائیں گے، مخالفتیں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ مخالفتوں کا ٹوٹنا یہ کیا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ لوگ مخالفت چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا، یا تو وہ راستے سے ہٹ جائیں، آپ کو راستہ دے دیں، الحمدللہ وہ ایک طرف ہو گئے کنارے پر، چھوڑ دیا ان کو، اس کا بھی ذکر آئے گا، وہ کنارے پر ہو گئے، پیریفری پر چلی گئی مخالفت، مین سٹریم میں کیا چیز آ گئی؟ حق۔ ہاں، یا کیا ہوتا ہے کہ جب مخالفتوں کو بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے تو جو کل مخالف تھے آج ساتھی بن جاتے ہیں، اس سفر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جب پتھر ٹوٹتا ہے تو اس کے ذرے پانی میں شامل ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا، یہ ذرے بھی بڑے زرخیز ہیں۔ مخالفتوں سے گھبرائیں مت، یہ جو مخالفت کوئی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی خاص ٹیلنٹ ہو، اس میں کوئی صلاحیت ایسی ہو، کوئی ہنر ہو اس کے اندر ایسا جو اسلام کو فائدہ دے، تو کیوں نہ اس مخالفت کو توڑ کر اپنا ساتھی بنا لیا جائے، جیسے کہ پانی پتھر کو توڑ کر اس کے ذرات کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تو پھر جو ریورز ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے نا۔ ایک ان کا اپر کورس ہوتا ہے جس کے اندر تیزی ہوتی ہے اور پتھروں کو توڑتے ہیں وہ اس میں۔ پھر ایک ان کا آتا ہے مڈل کورس، درمیانی حصہ آتا ہے۔ پھر ایک آتا ہے لوور کورس، ایک آخر جہاں کے دریا پھیل جاتا ہے نا، پرسکون ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو بالکل یہی چیز ایمان کی کیفیت کی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ ایک آتا ہے شروع کا پرجوش ایمان، یوں سمجھے جیسے ریور کا اپر کورس ہے، تیزی ہے، تندی ہے، مخالفتوں کو کرش کرنا ہے، توڑنا ہے، ریموو کرنا ہے، الگ کرنا ہے، یہ انداز ہوتا ہے۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر شروع ایمان میں جوش نہیں آیا، اب آگے کب آئے گا؟ جب جوانی کی امنگیں نہیں ہوں گی تو بڑھاپے میں ہوں گی۔ تو جب جوان ہے ایمان، ابھی اگر جوش نہیں ہے اس کے اندر، ولولہ نہیں ہے اس ایمان کے اندر، اتنا ٹھنڈا، اتنا انسپڈ، اتنا لائف لیس اگر ایمان ہے، تو آگے جا کر بڑھاپے میں کیا حال ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے اندر۔ تو ایمان جب مصلحت پرستی کے ساتھ آتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، بالکل کوئی جوش نہیں، کوئی امپریشن نہیں پڑتا لوگوں پر۔ آپ دیکھیں وہ پہاڑی چشمہ کتنا امپریس کرتا ہے نا دیکھنے والوں کو، ایک امپریشن آتا ہے نا اس کا۔ اسی طرح جب نیا نیا ایمان انسان کے اندر جوش کے ساتھ آتا ہے، کوئی ہاں میں ہاں ملائے یا نہ ملائے، جو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی متاثر ضرور ہوتے ہیں، کہتے ہیں واہ کیا جذبہ ہے ان کا۔ تو یہ جذبہ تو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے، میچورٹی۔ یوں سمجھے کہ یہ مڈل کورس ہے دریا کا۔ اب کیا ہوا کہ جگہ زیادہ مل گئی نا، مخالفتیں کم ہو گئیں، جگہ مل گئی، ذرا سا اب انسان کے ہیجان میں، اس کے جوش میں تھوڑی سی کمی آتی ہے، ٹھہراؤ آتا ہے۔ جو پہاڑی چشمہ تھا اس میں جوش زیادہ تھا، گہرائی کم، گہرائی نہیں ہوتی، وہ بہت ڈیپ نہیں ہوتے عام طور پہ۔ مڈل کورس جب آتا ہے ان کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ آخری میں جاتے ہیں، جب لوور کورس ان کا آتا ہے، وہاں پر سیڈیمنٹیشن ہوتی ہے۔ جو چیز وہ لے کر آیا ہوتا ہے دریا اپنے ساتھ، اس کو وہ زمین پر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، پہلے بہت ولولہ، پھر جوش، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ٹھہراؤ، پھر اور جب وقت گزر جاتا ہے، مخالفتیں کم ہوتی ہیں تو ہیجان ختم ہو جاتا ہے، انسان بالکل پرسکون اوپر سے نظر آتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر ایک طرح سے میچورٹی آ جاتی ہے۔ اب وہ ٹھنڈے دل سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ فیصلے کرتا ہے، اور نہایت فائدہ مند ہوتا ہے ایسا مومن، ایسا انسان، اس لیے کہ اپنے ساتھ وہ تجربے کی بہت سی مٹی لے کر آیا ہوتا ہے، جو کہ ابھی جو جوش میں آئے ہوئے لوگ ہیں نا، ان کو ان چیزوں کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جو کہ ایک شخص سمجھاتا ہے جو کہ اس تجربے کی بھٹی سے گزر چکا ہوتا ہے، تجربے کی مٹی لایا ہے نا اپنے ساتھ۔ اب کیا چاہیے ایسے انسان کو کہ وہ دوسروں کو اپنے تجربے سے فائدہ دے، ان کو بتائے، ان کو سکھائے، ان کو علم دے۔ جیسے کہ دریا اپنی مٹی ڈپازٹ کر دیتا ہے، سلٹ ہم کہتے ہیں اس کو، اور وہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے، کس کے لیے؟ کھیتوں کے لیے۔ وہ مٹی کھیتوں کے لیے نہایت زرخیز ہوتی ہے، بہترین فصل اس سے نکلتی ہے۔ تو اسی طرح مومن زندگی کے آخری دم تک فائدہ مند ہی رہتا ہے،
فائدہ پہنچائے دوسرے کو اپنے تجربے سے، گائیڈ کرے، سمجھائے، ان کو بتائے۔ بعض دفعہ جو بہت پرجوش ہوتے ہیں، جو نئے نئے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ سکون اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں لو یہ تو کمپرومائز ہے۔ وہ کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ تجربہ ہے جو کہ ان کو بتا رہا ہوتا ہے۔